بچے ہمارے پاس سڑکوں پر پریشان پھرتے ہیں اور بڑی لو پروفائل جاب کے لیے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. جب وہ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے کسی کیریئر کا آغاز کر دیں گے, چاہے وہ ایک بسکٹ بنانے کا ہو, چاہے ایک کیک بنانے کا ہو, چاہے آپ کوئی چھوٹا پرزہ بنا لیں, لاٹ آف تھنگس, آپ بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے جو فنون ہے جب آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتے. آپ کسی کے لیے بینیفیشل تو ہونا, کس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ کو علم ہے. اس کے اندر سارے ایمانداری کا سودا, ہم نے کبھی کسی کو جھوٹ بیل کے سودا نہیں بیچا. یہ ایک کامیابی کا سیکرٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ سودا کرتے ہیں تو وہ پھر گھاٹے کا نہیں ہوتا. اس سے پھر ایک جو بے یار و مددگار غریب اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی رانا حاضر بن جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسکوپ ٹی وی. ناظرین, آج کے دور میں جب ہر طرف جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, جو ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد کس طرح ایک جاب کی تلاش پہ اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. پھر اگر جاب مل بھی جائے تو وہ کوئی اس کی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتی, یا جو اسکلز اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بالکل اس کو دبا کے رکھ دیتی ہیں. آج کا نوجوان ریسورسز نہ ہونے کا جو ہے ایک بہانہ دیتا ہے, یا آج کا نوجوان طرح طرح کی ایکسکیوزز کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اسی طرح کے جو نوجوانوں کے لیے آج کی یہ جو ہماری سٹوری ہے بہت اہم ہونے والی ہے, کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہ لاہور کلفہ, جو آپ جانتے ہوں گے کہ فیمس برانچ ہے لاہور میں, اس کے یہ سی ای او ہے رانا اظہر صاحب. یہ آج کی جو ان کی سٹوری ہے وہ آپ کے لیے کافی امپریسو ہوگی کہ کیسے انہوں نے گراؤنڈ لیول سے جو آپ کا سٹارٹ لیا اور آج یہ کس مقام پہ ہے. السلام علیکم سر, کیسے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی حمزہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بالکل آپ کے والد صاحب کا جو سیٹ اپ تھا بالکل گراؤنڈ لیول پہ تھا, پھر آپ نے کیسے اس کو بلڈ اپ کیا, تو میں چاہوں گا کہ بالکل ڈیٹیل میں آپ جو اپنی ساری سٹوری ہے وہ ہمارے دیکھنے والے کو کریں. جی الحمدللہ, مجھے فخر ہے کہ گراؤنڈ لیول سے سفر سے لے کر آج تک اس میں ایک تو ایمانداری ہے اور ایک اس میں رزق حلال ہے, اور تیسری چیز جو بابرکت ہے میرے لیے رہی وہ سب کے لیے ہوگی کہ اپنے پیرنٹس کو راضی کرنا. اپنے بالخصوص اپنے والد صاحب کے قدموں کے پیچھے قدم رکھ کے چلنے والا بندہ جو ہے, جس میں والد کی رضا شامل ہو جائے, میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے. اور میں اس قدر مجھے اللہ نے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے 1% کا بھی میں حقدار تھا. تو وہ میرے والد صاحب نے بہت چھوٹے لیول پہ یہ کام شروع کیا, کاشتکاری کرتے تھے. تو اس کے بعد سوچا کہ بچوں کو شہر لے چلتے ہیں, شاہ کوٹ سے, فیصل آباد سے, یہ پڑھ لکھ لیں گے. تو وہ یہاں اگر پڑھ لکھ لیا تو اب نظر آیا کہ بھئی یہ تو ایجوکیشن تو کسی کام کی نہیں ہو رہی, یا وہ نہیں مل رہا جو ہم چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنے والد صاحب کو اسسٹ کرتا تھا. وہ خوش ہوتے تھے اس سے بہت کہ ان کی وہ ریڑھی, وہ خانچہ, وہ چھاپا, اس کو میں ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتا تھا. ان کی میں نے وہ کلفے کو جو پلیٹ میں ڈال کے دیتے تھے, تو وہ کوئی جو ٹریولنگ والا بندہ وہ لینا چاہتا تھا اس کو میں نے اسٹک کلفی میں بدل دیا. تو ٹریولر بھی لے لے, آسانی پیدا ہو گئی نا کہ ایک بندے کے پاس بس میں بیٹھے ہوئے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ چمچ پلیٹ سے کچھ کھائے, یا وہ ہمارے پاس اس طرح کے اس دور میں وسائل نہیں تھے کہ اس کو اچھی طرح دھویا جائے, ریپیٹ کیا جائے. تو وہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہم میں بھی آ چکی تھی کہ بھی اس کو کیوں نہ سولو ہم ایک سٹک بنا دیں, کلفی جسے کھوئے والی کلفی کہتے ہیں, وہ بنا دیا. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتا گیا, وہ جیسے انسان پڑھا لکھا آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے راستے کھولتا ہے. تو ہم نے وہ دودھ کی بوٹل بنائی, پھر ربڑی دودھ بنایا. دودھ سے بہت کچھ بن سکتا ہے, برفی بن سکتی ہے, رس ملائی بن سکتی ہے. تو ہمارے پاس 10-12 پروڈکٹس ہیں اس سے ہم نے بنائی. تو وقت کے لحاظ سے پھر وہ اللہ نے اس میں برکت ڈالنا شروع کر دی. اور میں نے اپنے پہلے نمبر پر غربت نے محنت کروائی. دوسرے نمبر پر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کے لیے, ان کی چہرے پہ جو چمک آتی تھی جب میں کوئی نئی سے نئی چیز بناتا تھا, تو یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا کہ میرا والد مجھ سے خوش ہے, اور مجھ سے وہ خوشی دنیا سے گئے. اور میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میرے والد صاحب آگے جا کے میرے لیے جنت کی سفارش بھی وہ فرمائیں گے. سر, آپ کی تعلیمی کیریئر کیا ہے, کہاں سے تعلیم کا آغاز کیا اور آپ نے ڈگری کس چیز میں حاصل کی؟ میں شالمار گارڈن کے ایریے کا ہی رہنے والا ہوں, اور میری پیدائش بھی تقریباً یہاں کی ہے, مطلب اسی سراؤنڈنگ کی. تو پرائمری اسکول تو لوکل اسکول سے آگے گورنمنٹ ہائی اسکول بھوان پورہ ایک بہت بڑا تاریخی اسکول ہے, اس میں نے میٹرک کیا. اور اس سے پیچھے گورنمنٹ ڈگری کالج
भगवानपुर है, उसमें मेरे एक उस्ताद मोहतरम पढ़ाते थे, दिलदार प्रेस भट्टी साहब, बहुत बड़ा नाम। वो एमए इंग्लिश थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अब किसी तरह मैं उनके जो है ना वो क्या कहते हैं टेटे चढ़ गया कि मैं उनकी नज़रों में आ गया, ये मेरी खुशबख्ती। तो मैं अपने नामुनासिब हालात की वजह से कभी तालीम छोड़ने का सोचता, कभी फिर जोड़ने का सोचता, तो उन्होंने मुझे पकड़ के ना खींच के मुझे उन्होंने एमए इंग्लिश करवा दिया, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। थर्ड डिवीजन भी एक्सेप्टेबल था। आज डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश, फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसमें वो दिलदार प्रेस भट्टी साहब का सारा क्रेडिट है। क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था, गाइडलाइन ही कोई नहीं थी कि मुझे पढ़ना क्या है। वो वाला साहब को पूछता मुंडा कि नहीं पढ़ता, 12वीं में पढ़ता है, अब उसको पता ही नहीं कि वो आगे क्या कैरियर। तो वो पर जिस तरह हम चलते रहे, तो वो एमए इंग्लिश कर जाना उस दौर में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और वो फिर इंशाल्लाह मैं फिर आगे पढ़ाता हूं। सर इसी सवाल से मैं एक और सवाल लिंक करना चाहूँगा, जैसे आज के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, शऊर आ गया, लेकिन इसके बावजूद जो हमने देखा है अमूमन मजदूर होते हैं या दिहाड़ीदार बंदे होते हैं, उनकी जो औलाद होती है वो पढ़ाई की तरफ कम ही जाती है, ठीक है। तो उस दौर में जब रिसोर्सेज बहुत कम थे, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, शऊर नहीं था, एक रेडी लगाने वाले का बेटा उसका तालीम की तरफ ख्याल कैसे आया, या क्या उसके वालिद ने नहीं कहा कि तालीम पढ़ के पुत्र की ले नहीं पूरा मेरे नाम रेडी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मैं अल्लाह ताला करोड़ों जन्नतें मेरे वालिद साहब को नसीब फरमाए और उनको आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि उनको देहाती बंदे को किसी अच्छे दोस्त की सोबत में यस्सर आई होगी, ये मेरा कयास है कि उन्होंने हिजरत की शाहकोट का एक नवाई गांव है वहाँ से, और वहाँ वो लाहौर आ गए, भाई यारों मददगार, अब कहाँ रहना कुछ पता नहीं, किराए पे इधर उधर। अब उन्होंने कहा कि यार देखो जो है ना, मैं समझता हूँ कि तुमने पढ़ के मुझे दिखाना है, मेहनत मैं करूँगा तेरे लिए, एक मेरा बच्चा पढ़ जाएगा तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और लाहौर जैसे मेगा सिटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पर ये वाले साहब का ही विजन था। अब उससे दूसरी ब्लेसिंग जो मेरी ज़िंदगी में आई, वो मेरे उस्ताद मोहतरम, एक ग्रेट पीटीवी के एंकर और एंकर पर्सन और बहुत अच्छे उस्ताद जनाब दिलदार प्रेस भट्टी साहब, दी ग्रेट। सर तालीम हासिल करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन थे, एक या तो आप अपना जो उस्ताद वाला कैरियर है उसको कंटिन्यू रखते, दूसरा फिर ये वालिद साहब का जो बिजनेस था इसको आपने मॉडर्नाइज करने का सोचा। तो फैसला लेने में क्या मुश्किल आई और फिर कैसे आपने फैसला लिया फाइनल किया मैंने भाई ये करना है? ये मुख्तसर बात ये है कि मेरी वालदा मोहतरमा ने फरमाया कि बेटा बाकी आपके जो बहन भाई हैं, जो बाकी आपके जूनियर्स हैं, अब उनके लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी है। और मेरे दिल में ये था कि मुझे अपने वालिद साहब के काम को इज़्ज़त देनी है। तो वो दोनों में मैं एज ए लेक्चरर में पढ़ाता तो रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये वन मैन शो होगा। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो बरादरान हैं अब मेरी आने वाली नस्ल में, वो लोग शायद मुझे फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं आगे निकल जाऊंगा, वो पीछे रह जाएंगे। तो एक वालदा को हुक्म मानते हुए मेरी तरक्की में, मेरी इज़्ज़त अफजाई में, मेरे वालदैन की रज़ा और उनकी खुशनुदी हासिल करने का जो पहला मकसद है वो बरकत से भरा हुआ है। तो वो मैंने लेक्चरशिप छोड़ी, एक और जॉब भी छोड़ी और अपने वालिद के काम को तहे दिल से किया। आज मेरे तमाम बरादरान जो हैं, इवन के अब भतीजे और मेरे बच्चे भी जो हैं वो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं। कोई बैंक्वेट हॉल देख रहा है, कोई सप्लाईज़ देख रहा है, कोई शॉप्स हैं, कुछ हमारे वेंडर्स हैं उसके वो क्या कहते हैं केटरिंग वाले दोस्त, पीसी वाली में आउटडोर केटरिंग वगैरह। तो वो सारे कहीं ना वो एक बरकत पड़ गई। तो उसमें अब मेरा ख्याल है को 50 से बंदे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमारे साथ अटैच भी हैं, जिनको अल्लाह ताला किसी ना किसी वसीले से रोज़ी दे रहा है। तो वी आर प्राउड कि किसी तरह हम भी उसका कोई हिस्सा हैं। तो अल्लाह ने हमें ये इस सिलसिले में नवाजा कि हम किसी लिए की रोजी रोटी का बंदोबस्त बन सकते हैं। लाहौर कुल्फे की पहली ब्रांच कहाँ पे खोली और इस वक्त कितनी ब्रांचेज है जो लाहौर में? लाहौरी कुल्फा की जो पहली मदर ब्रांच है वो ये पाकिस्तान आखिरी मिनट के पास, पाकिस्तान मिनट बड़ा फेमस जगह है। तो उसके बाद वो खांचा, वही वो खांचा वो स्टार्टअप किया था। और उसके बाद अब कोई 10-12 ब्रांचेज हैं। ये हेड ऑफिस है शालीमार गार्डन के साथ। अच्छा। और बाकी इसी सराउंडिंग में 10-12 ब्रांचेस को तकरीबन कुछ फ्रेंचाइजीज हैं, कुछ हमारे बरादरान करते हैं। अच्छा सर, आजकल के जो नौजवान हैं जिनके पास कारोबारी स्किल्स मौजूद है, दिल भी है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए आप क्या नसीहत कोई करना चाहेंगे या उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं अक्सर
باہر کے ممالک میں جاتا آتا رہتا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نالج سیکھیں، کہ آپ 100 کتاب پڑھ لیں اور ایک وزٹ کر لیں، آپ کو اتنا نالج آپ کو ملے گا۔ اس میں میری پہلی سوچ یہ ہوتی کہ یہ یورپ والے یا فلاں ملک یا فلاں کنٹری کس وجہ سے ترقی کر گیا۔ اچھا، اس میں بنیادی چیز میں نے یہ دیکھی کہ بچے کو 12 سال کی عمر سے وہ کام پہ لگاتے ہیں، اور کام کا جو ہے نا اس کا کیریئر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اسٹڈی پلس اپنا کام۔ اب یہ کانسیپٹ ہمیں یہاں بھی بچوں کو دینا پڑے گا کہ بھائی اب اسٹڈی کر رہے ہیں نا، کچھ سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کے بعد 2-4 گھنٹے کے کام کا اور ارن کرنے کا اور اپنے سیکنڈ فیلڈ کو چلانے کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو یونیورسٹی ہمیں ڈگریاں دے کے بھیج دیتی ہے، بچے ہمارے پاس سڑکوں پر پریشان پھرتے ہیں اور بڑی لو پروفائل جاب کے لیے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے کسی کیریئر کا آغاز کر دیں گے، چاہے وہ ایک بسکٹ بنانے کا ہو، چاہے کیک بنانے کا ہو، چاہے آپ کوئی چھوٹا پرزہ بنا لیں، لاٹ آف تھنگس، آپ بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے جو فنون ہے جب آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتے، آپ کسی کے لیے بینیفیشل تو ہونا۔ اب جیسے کہ پاور کرائسس ہے، اب سولر ہر گھر کی ضرورت ہے، آنے والے وقت میں ہر بندے کے ہوگا، تو اس میں بڑی فیلڈز ہیں، تو بندہ اپنی ذہن کے مطابق سوچے۔ اور پیرنٹس کو چاہیے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے جب اس بچہ 7ویں 8ویں 9ویں کا ہے تو اس کے کیریئر کا فیصلہ کرتے ہوئے اسی کام میں پریکٹیکل میں کم از کم 1 گھنٹہ وہ کام کرے، وہ کبھی بچہ بے روزگار نہیں رہے گا۔ جب وہ ڈگری لے کے نکل چکا ہوگا تو وہ پورا پروفیشنل ہوگا، وہ ایک اتھارٹی ہوگا، وہ ایک باقاعدہ کنسلٹنٹ ہوگا۔ تو اب جب وہ 25 سال کی عمر میں ڈگری ہاتھ میں لے کے اب وہ نئے کام سیکھنے کو اس کا دل بھی نہیں کرتا، اور وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ہمارے بچے۔ تو اپنے کسی ذاتی کام کے بارے میں ضرور سوچیں، آپ سوچیں آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کر لیں۔ آپ مت سوچیں کہ 10 روپے بچ رہے ہیں یا 20 روپے بچ رہے ہیں، یہ آپ بس میں بیٹھ گئے، اس نے بہت بڑی منزل پہ جا کے آگے رکنا ہے۔ اگر ایمانداری پہ آ جائے کہ مجھے تول پورا دینا ہے، مجھے کھانے پینے کی چیز وہ بیچنی ہے جو میں خود کھا سکتا ہوں یا میری ماں کھا سکتی ہے، میرے بچے کھا سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح ایمانداری کے ٹریک پہ چلے جائیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تمام تر حالات ہم چیٹ کرنے پہ لگے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، میرا ریڈی والا جو ہے نا غریب آدمی، وہ بھی کم تولتا ہے، وہ بھی مالٹے 2 خراب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایماندار بندہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض عبادات کے بعد سب سے بہترین آپ نے تول پورا دینا ہے، اور سچ بول کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ بول کے سودا بیچو۔ آپ آنکھیں تو دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے بندے کو میں دھوکہ دے کے سودا بیچ کے امیر ہو جاؤں گا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ سچ پہ ہی کامیابی کا، اور آج وہ میرا خانچہ، میرا چھابا بار لگا ہوا ہے، اور آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ کو علم ہے، اس کے اندر سارے ایمانداری کا سودا، ہم نے کبھی کسی کو جھوٹ بیل کے سودا نہیں بیچا۔ یہ ایک کامیابی کا سیکرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ سودا کرتے ہیں تو وہ پھر گھاٹے کا نہیں ہوتا، اس سے پھر ایک جو بے یار و مددگار غریب اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی رانا حاضر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، یہ ایک میرا میسج ہے۔ یہ تو ناظرین، یہ ہمارے جو مہمان تھے رانا اظہر صاحب، ان کی بات آپ نے سنی ہے کہ کس طرح انہوں نے گراؤنڈ لیول سے جو اپنے ہارڈ ورک کے ذریعے بہت بڑا جو سیٹ اپ ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان کی جو باتیں ہوگی وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بنے گی کہ آپ نے کس طرح اپنے جو مختصر ریسورسز ہیں وہاں سے آپ ایک میکسیمم جو بینیفٹ ہے وہ لے لیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حمزہ عباس کو اجازت دیں، ملاقات ہوگی دوبارہ، آپ کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان۔